وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. سورۃ الفرقان ہے. اور اس کی جو آیات ہیں 19ویں سپارے کا آغاز ہے. اس کے پہلے 2 رکوع انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی اللہ تعالیٰ نے چاہا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے. قرآن کریم نے عقیدہ توحید کے بعد جس عقیدے پہ سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ عقیدہ آخرت ہے، جواب دہی کا عقیدہ ہے. کیونکہ عقیدہ توحید کے بارے میں جواب دہی کا دن ہونا چاہیے. پورے قرآن میں گھوم جائیے، جہاں توحید کی بات چلتی ہے وہاں ساتھ ساتھ تو آخرت کی بات ضرور چلتی ہے. وقال الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے. وہ کہتے کیا ہیں، اعتراض کیا کرتے ہیں، لولا انزل علینا الملائکہ، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت ہی دے دی تھی تو پھر ہم پہ خود رسول کیوں نہیں اترا، ہم پہ فرشتے کیوں نہیں اترے. لولا انزل علینا الملائکہ، ہم پہ فرشتے اترتے، یعنی ہم پہ وحی نازل ہوتی. ہدایت ہی دینی تھی، اللہ نازل کرتے ہم پہ. کیسی ڈٹائی ہے یہ ڈٹائی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا اس کا کوئی سیاق و سباق نہیں ہے؟ اس کا کوئی موقع محل نہیں ہے؟ ایویں ہر نتھو پتو کھڑے کو تو نہیں کہہ دے گا نا کہ فرشتہ مجھ پہ کیوں نہیں اترا. اس قبائلی تعصب کو سامنے رکھیں. اس قبائلی جو نخوت ہوتی ہے، خو بو جو ہوتی ہے، جس میں ایک عام آدمی کی گردن میں بھی یہ بہت بڑا سریہ ہوتا ہے، چھوٹا موٹا سریہ نہیں ہوتا. وہ سوسائٹی کا کوئی عام فرد نہیں ہوتا. وہ قبائلی تعصب کی اتنی انتہا ہوتی ہے کہ وہ دیکھنے میں ایک فرد ہوتا ہے، حقیقت میں وہ ایک قبیلہ ہوتا ہے. کیونکہ پھر اس زمانے کے قبائل، گھر سب ٹھنڈا لے آئے، پہلے 2 مہینے سے میرا گلا بیٹھا ہوا، 2 مہینے ہو گئے، کبھی ایسا ہوا نہیں. اللہ کی مرضی، آپ دعا کیجیے گا، بلکہ اس سے بھی اوپر ہو گیا. ٹھیک ہے. اب تو یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کوئی محلے کا فرد عام کھڑا ہو گیا جس کا آگا پیچھا کوئی نہ ہو. اس پورے معاشرے کو سامنے رکھیں جس میں ایک فرد خود پورے قبیلے کا نمائندہ ہوتا ہے. اس کے اندر قبائلی نخوت، جاہلیت کوٹ کوٹ کے بری ہوتی ہے. اس کو ذرا ہاتھ تو لگائیں آپ، پورا قبیلہ کاٹ کھائے گا آپ کو. یہ مثالیں آج بھی موجود ہیں قبائل میں، یہ مثالیں آج بھی موجود ہیں. آپ جائیں، آپ کسی کو ہاتھ لگا کے دیکھیں، وہ آپ غلط حال لگائیں یا صحیح، اس نے آپ پر گالیوں کی بوچھاڑ کی ہو، آپ نے بدلے میں ایک چھوٹا سا تھپڑ مارا ہو، لیکن قبیلہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. یار سب سے آسان مثال دیتا ہوں، ذرا آپ اسی حدود میں کالے کوٹ کو ہاتھ لگا کے دکھائیں. یہ کون سی بات ہوئی؟ تو آسان ترین مثال دے دی. میں سمجھ رہا تھا سمجھانے میں مشکل پیش آئے گی. اب وہ سارے کالے کوٹ اکٹھے ہو جائیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارا کالا کوٹ والا غلط تھا یا اسے لٹا دیں گے، بعد میں دیکھیں گے کیا بات تھی. لیکن پھر بھی وہ اپنے ہی کالے کوٹ کی فیور کریں گے. تو اس کا مطلب وہ ایک فرد نہیں ہے، پوری بہار ہے. تو سمجھانا بڑا آسان ہے. یہی وجہ ہوتی ہے جن کے اندر یہ نخوت، یہ بو زیادہ ہوتی ہے نا،
وہ لاء کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے بھی یہاں گھوم رہے ہوتے ہیں کالا کوٹ پہن کے. ابھی وکیل بنے نہیں ہوتے، پہلے ہی وکیل بنے ہوتے ہیں. بلکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے خود اسٹوڈنٹ کو، لاء اسٹوڈنٹ کو یہاں اس طرح ہی میں نے گھومتے ہوئے دیکھا تھا، میں حیران ہو گیا. تو یہ اس سیاق و سباق کو سامنے رکھیں، پھر اس جملے کو دیکھیں کہ فرشتے ہم پر کیوں نہیں اترے. اللہ کی نبی کی محنت کی انتہا دیکھیں، آپ نے ایسی قوم پہ محنت کی ہے جس کی گردن میں پوری اتفاق فاؤنڈری گھسی ہوئی تھی، کوئی ایک سریہ بھی نہیں تھا. کہتے فرشتے ہم پہ کیوں نہیں اترا؟ لولا انزل علینا الملائکہ. اور اس سے بھی بڑی بات دیکھیں، یا ہم اپنے پروردگار کو خود ہی دیکھ لیں، اللہ تشریف لے آئے، کہہ دے یہ میرا دین ہے قبول کر لو، ہم پھر مانیں گے. اللہ نے پہلے ہی جملہ کہا. یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے. کیوں؟ جو ملاقات کی امید رکھے وہ یہ کہنے کی جرات ہی نہیں کر سکتا. اور اس کی عام سی مثال ہے، آپ ایک ملازم کو کہہ دیں صاحب کا آرڈر آیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا غلط ہے کہ صحیح ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے. وہ کرسی پہ کھڑا ہو جائے گا فوراً، وہ کہے گا سچ ہی کہہ رہا ہے، دوڑ لگائے گا. اب اس کی محنت کے بعد اگر وہ چیز غلط نکل آئے، جو ایسا ہوتا نہیں، بہت ہی کم ریئر کیس ہے، تو ذمہ داری تو قاصد پر ہوگی. لیکن یہ کھڑا ہو جائے گا اپنی کرسی پہ، نہیں صاحب کا آرڈر آ چکا ہے. اور جس کو یہ پتہ ہو اللہ ہے، اللہ کا نمائندہ آ چکا ہے، اور نمائندے کی نمائندگی بھی ثابت ہو چکی ہے دلائل سے، معجزات سے، اس کی تعلیمات سے، اس کی سیرت سے، اور اس کو ماننے والوں کی زندگیوں کے انقلاب سے. یہ ساری باتیں واضح ہو چکی ہیں. پھر بھی جو نہ ماننے والے وہ کہتے ہیں فرشتہ ہم پہ کیوں نہیں اترا، اللہ ہمیں کیوں خود کیوں نہیں نظر آتا، ہمیں کہ تمہارے واسطے سے کیوں کہہ رہا ہے، ہمیں ڈائریکٹ ہمیں کیوں نہیں کہہ رہا. یہ جرت وہی کر سکتا ہے جو یہ کہے کہ اس زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے اس زندگی کے بعد جواب دہی کا دن ہے، وہ جرت کر ہی نہیں سکتا. اسی طرح آپ دیکھیں ایک بندے کو حدیث پہ اعتبار ہی نہیں ہوتا سرے سے، آپ اس کے سامنے جو مرضی حدیث پیش کریں وہ کہا یار پیچھے کر، انا للہ و انا الیہ. لیکن جس کو پتہ ہے نبی علیہ السلام کی جو رسالت کا منصب ہے وہ صرف قاصد کا نہیں ہے، معلم کا ہے. آپ نے صرف وحی پہنچائی نہیں بلکہ سمجھائی بھی ہے. اس کے سامنے جب آپ حدیث بیان کریں گے نا، غلط حدیث بھی بیان کریں گے، وہ فوراً جھٹلائے گا نہیں، وہ کہے گا یار تحقیق کرتا ہوں یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں. وہ بغیر تحقیق کے غلط حدیث کو بھی غلط کہنے کی جرت نہیں کہے گا. یہ فرق ہوتا. تو یہ ہے لفظ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا، فرشتے ہم پر کیوں نہیں اترتے اگر اللہ نے ہدایت ہی دینی ہے، یا اللہ خود ہی کہہ دے ہمیں نظر آ جائے. لقد استکبروا فی انفسہم، بہت بڑا گھمنڈ لیے بیٹھے ہیں یہ لوگ اپنے دلوں میں. یہ اللہ کہہ رہے ہیں، بندہ بندے کو نہیں کہہ رہا کہ تو متکبر ہو چکا ہے. اللہ کی متکبر ذات انسان کو کہہ رہی کہ تو متکبر ہو چکا ہے. وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، یہ لوگ، یہ کہنے والے اپنی سرکشی میں حد سے بڑھ چکے ہیں. یوم یرون الملائکہ، ان کو فرشتے دیکھنے کا شوق ہے کہ فرشتے ہم پر کیوں نہیں نظر اترتے، آ جائیں. کہ دکھائیں گے ضرور فرشتے ان کو. یوم یرون الملائکہ، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے. لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن مجرموں کو کوئی بشارت نہیں ملے گی، کوئی خوشی نہیں ہوگی. وہ فرشتے تو عذاب کے فرشتے ہوں گے، کوئی بشارت کے فرشتے تھوڑی ہوں گے. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور اس وقت پھر وہ چیخیں گے، چلائیں گے، ہائے کاش ہمارے اور ان فرشتوں کے درمیان آڑ آ جائے تاکہ ہم دیکھ ہی نہ سکیں ان فرشتوں کو.
ان فرشتوں کو دیکھنا ہی عذاب ہے کہ وہ ایسی دہشتناک شکل میں سامنے آئیں گے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. ایسے میں یہ معترضین، یہ مجرمین جن کے دنیا میں بڑی بڑی نیکیاں بھی ہوں گی، بڑے سے بڑا مجرم ہوتا ہے تو کچھ نیکیاں بھی ہوتی ہیں بھائی اس کی. مجرم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی ایک نیکی بھی نہ ہو. وہ حلال حرام ہر قسم کی کمائی سے بڑے بڑے غریبوں کو پالتا بھائی. بڑا وہ سوشل ایکٹیوسٹ ہوتا ہے، سماج میں اس کا بڑا کردار ہوتا ہے. اللہ کو تو بندے کی نفسیات کا پتہ ہے نا. آپ سوشل میڈیا نہیں دیکھتے ہیں، بڑے بڑے کافروں کی مثالیں دے کر کہتے ہیں یہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا، مسلمان جائیں گے. اور کہنے والا نام نہاد مسلمان ہوتا ہے جس کا اسلام سے اتنا ہی تعلق ہوتا ہے کہ مر جائے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو، اس سے زیادہ نہیں. اور پھر اس کو پڑھنے والے عام مسلمان ہل کے رہ جاتے، اوہ دیکھو یار بل گیٹس کے کتنے سماجی کام ہیں، یہ سر گنگرام کے کتنے سماجی کام ہیں، دیکھو ذرا یہ گلاب دیوی کو دیکھ لو، جہنم میں جائیں گے. ہاں بھائی جائیں گے نا، چلے گئے. اتنا ایمان کمزور ہے بندے کا جو کافر تک گیا جہنم میں گیا. اللہ کو پتہ ہے میرے بندوں میں ایسے بندے بھی ہیں جن کا ایمان ڈاواں ڈول ہوتا ہے. کہتے ہیں ہم ان کو فرشتے عذاب دکھائیں گے. اور پھر کیا؟ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. ہم ان کے نیک اعمال پہ پہنچیں گے، ان مجرمین کے، ان مجرموں کے نیک اعمال پہ پہنچیں گے. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ان مجرمین کے نیک اعمال کو اڑتی ہوئی خاک کر دیں گے. اب بتائیں آپ کا سارا سوشل میڈیا مجرموں کے سماجی کاموں سے بھرا ہوا ہے، اس تبصرے کے ساتھ یہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنا ایمان مضبوط بنائیں. اور ایمان مضبوط کہانیوں سے نہیں بنتا، خوابوں سے نہیں بنتا، قرآن سے بنتا ہے، اللہ کے نبی کی فرامین سے بنتا ہے، پھر تیسرے نمبر پر صحابہ کی سیرت سے بنتا ہے. یہ ترتیب ہے. ہم جمعے کے نمازی ہیں، کچھ ہمارے لوگ بہت بڑی تعداد عید کی نمازی ہے. پھر ممبر پر بیٹھنے والے کو خود علم نہیں ہوتا، جاہل ہوتا ہے. بہت بڑی تعداد ممبروں پر جہلا کی بیٹھی ہوئی ہے. کیوں؟ انتظامیہ ایسے کو چاہتی ہے جو اس کے جوتے سیدھے کرے. تو پھر کوئی غیرت مند عالم تو ممبر پر، ایسے ممبر پر کبھی نہیں بیٹھے گا. پھر وہی ہوگا جو ہو رہا. لا الہ الا اللہ. ہم ان مجرمین کے نیک اعمال کو پہنچیں گے اور اڑتی ہوئی خاک کر دیں گے. فجعلناہ ھباء منثورا. حاتم طائی کافر تھا، بیٹا بھی مسلمان بیٹی بھی مسلمان. فتوحات میں قیدی بن کے آئے تھے. بیٹی پہلے مسلمان ہو گئی تھی اور پھر اس بیٹی کی تبلیغ اور کیا کہتے ہیں ترغیب پر حضرت عدی بن حاتم طائی مسلمان ہو گئے تھے. یہ ہمارے شکار کے جتنے بھی احادیث ہیں نا، حاتم طائی کے بیٹے راوی ہیں اس کے، کیونکہ وہ شکاری تھے. ان کا نام عدی بن حاتم طائی. یہ طائی قبیلے کا نام ہے، طائی قبیلے کی طرف نسبت. ابو جہل کتنا بڑا اسلام کا دشمن، بیٹا صحابی تھا حضرت عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ. ماضی کے انہوں نے حساب چکا دیے تھے، جنگوں میں پھر ایسے حصہ لیا جہاد میں. ایک الگ داستان ہے. صحابہ کے بارے میں ایک بہت بڑی مکروہ سازش یہ ہے کہ وہ صحابہ جو بعد میں ایمان لائے یا درمیان میں ایمان لائے، جنہوں نے اپنے کفر کی حالت میں بھی اسلام کا مقابلہ کیا تھا،
ان کا وہ عمل پیش کر کے اسلام سے متنفر، صحابہ سے متنفر کیا جا رہا ہے، ان کا وہ عمل پیش کر کے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضرت ابو سفیان جو سرداران مکہ میں سے بہت بڑے سردار تھے، نبی علیہ السلام کے سسر تھے، ان کی بیٹی آپ کی عقد میں تھی، انہوں نے کبھی آپ کی توہین نہیں کی تھی، دشمنی پوری کی تھی، ابو جہل کی طرح توہین نہیں کی تھی، انسلٹ نہیں کی تھی، دشمنی پوری رکھی تھی۔ مسلمان ہوئے تو پھر مسلمان بھی ایسے ہی ہوئے، ان کی دونوں آنکھیں جہاد میں شہید ہو گئی تھیں، پھر بھی ایک جنگ میں نابینا ہوتے ہوئے کھڑے تھے بیٹوں کو بھیج کے، نابینا تھے لیکن میدان جہاد میں ہی تھے، باہر کھڑے تھے۔ ایک الگ داستان ہے، انشاءاللہ ان مظلوم صحابہ پہ ضرور بات ہوگی جن کے کفر کے، جو کفر کے لیے کارنامے ہیں، جب حالت کفر میں ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے، خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، تم میں سے جو جاہلیت میں جتنی بڑی خوبیوں کا، صفات کا مالک ہوگا، اسلام میں آئے گا تو وہ اتنی ہی بڑی خوبیوں اور صفات کا مالک ہوگا۔ سمجھے؟ وہ وزڈم، وہ سرداری، وہ بہادری، وہ جواں مردی جو کسی میں اسلام لانے سے پہلے، اسلام لانے کے بعد پھر اس کو راستہ مل جاتا ہے، پھر وہ اور آگے نکل جاتا ہے۔ حضرت عمر اسلام لانے سے بہادر نہیں ہوئے تھے، بہادر پہلے سے تھے، اسلام لائے بہادری کو سونے پہ سہاگا، بہادری کو راستہ مل گیا۔ نفس سے بہادری پہلے سے تھی، بہادری کو چار چاند لگ گئے اسلام کی وجہ سے۔ یہی حضرت خالد بن ولید تھے، غزوہ احد میں دیکھیں پانسے ہی پلٹ گیا۔ غزوہ احد میں ہمیں شکست نہیں ہوئی، یہ بہت سی سیرت کی کتابوں میں یہ چیز غلط لکھی ہوتی ہے، شکست نہیں ہوئی ہمیں، البتہ فتح بھی نہیں ہوئی، فتح ہو رہی تھی، پانسا پلٹ گیا تھا۔ شکست تو یہ ہوتی کہ ہمارے غلام بنا لی جائیں، قیدی بنا لیے جائیں، ان کا کوئی تسلط ہو جائے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہاں ہمارا نقصان بہت زیادہ ہوا، پھر وہ چلے گئے باقاعدہ، پھر ہم نے ان کا پیچھا کیا، شکست کا ہے کہ ایک آدھ کسی سیرت کی کتاب میں شکست لکھ دیا گیا تو بس چل سو چل لکیر کے فقیر۔ شکست کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ ہاں فتح ہو رہی تھی، فتح کا پانسا پلٹ گیا، فتح نہیں ملی، لیکن شکست بھی نہیں تھی، البتہ نقصان بہت ہوا۔ اس میں کلیدی کردار کس کا تھا؟ حضرت خالد بن ولید، جو ابھی رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے، اور جب بنے تو پھر اللہ اکبر، ایک پوری پھر داستان ہے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اصحاب جنت، جنت والے اس دن بہترین ٹھکانوں میں ہوں گے، قیلولہ کی جگہ بھی بڑی بہترین ہوگی ان کی، میدان حشر لگا ہوگا، دوپہر کا وقت ہوگا، ان کو قیلولہ کے لیے باقاعدہ جگہ دی جائے گی، اتنا آرام ملے گا ان کو۔ میدان حشر کا خوفناک دن اہل ایمان پر ایک فرض نماز کی طرح ہلکا ہو جائے گا، ان کو باقاعدہ وہاں قیلولہ کی جگہ ملے گی۔ اور ایک تفسیر احسن مقیلہ، جنت میں قیلولہ کی جگہ ملے گی، بندہ قیلولہ صرف تھک کے نہیں کرے گا، وہاں تھکاوٹ نام کی نہیں، لیکن قیلولہ کا اپنا مزہ ہے جو جنت میں بھی ملے گا۔ بندہ کچھ دیر کے لیے علیحدگی چاہتا ہے، آنکھ بند کر کے لیٹ جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اس دن آسمان پھٹ پڑے گا، ایک بدلی سی نمودار ہوگی، بادل۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور پھر اس بادل سے لگاتار کثرت کے ساتھ فرشتے میدان حشر کی طرف اعمال نامے لے کر اترتے چلے آئیں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن بادشاہت حقیقی طور پر صرف ایک اللہ کی ہوگی، وہاں مجازی اختیار بھی کسی کا نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو مجازی بادشاہتیں مل جاتی ہیں، وہاں مجازی بادشاہت بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، وہ دن
حق کا انکار کرنے والوں پر بڑا ہی کٹھن ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، یہ وہ دن ہوگا جب ظالم لوگ افسوس کے مارے اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، کاٹ کاٹ کھائیں گے۔ جس آدمی غصے سے بندہ ایسا کرتا ہے، اپنے اوپر انہیں غصہ آ رہا ہوگا، غصے اور افسوس کے مارے اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے۔ یقول، کہیں گے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں ایمان لے آتا اور رسول کے ساتھ ہو جاتا، اور رسول کے ساتھ ہو کر وہی راستہ چن لیتا جو رسول نے چن لیا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری کم بختی، ہائے کاش میں نے فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ میرے سمیت ہر بندہ دیکھ لے، ہائے کاش میں نے فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی، میرے دوست نے تو مجھے بہکا دیا، عن الذکر، نصیحت سے، بعد اذ جاءنی، حالانکہ نصیحت، قرآن، فرامین رسول، سیرت صحابہ، یہ تو میرے پاس پہنچ چکی تھی۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، انسان، شیطان چھوڑ کے جانے والا ہے انسان کو۔ شیطان خود سامنے تو نہیں آتا، وہ انسان ہی کی شکل میں آتا ہے، بہکا دیتا ہے، پھر عین وقت میں آرام سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وہاں بندہ کہے گا، ہائے فلاں دوست کو، فلاں شخص کو دوست نہ بناتا۔ آج بھی میرے سمیت ہر بندہ دیکھ لے، ایک بہت بڑی تعداد ہماری دوستوں کی وجہ سے خراب ہوتی ہے اور دوستوں کی وجہ سے ٹھیک ہوتی ہے۔ اچھے چنگے بھلے انسان ہوتے ہیں، اچانک دیکھو نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، حج بھی گیا، پتہ چلا جی کمپنی غلط، صحبت غلط، اٹھک بیٹھک غلط۔ اچھے خاصے نظریات ٹھیک ہوتے ہیں، تاریخ کی لت لگ جاتی ہے، وہ پھر تاریخ کی کتابیں پکڑ کے گھوم رہے ہوتے ہیں، قرآن کی ایک آیت نہیں آتی، کیا جی فلاں دوست نے تاریخ پہ لگا دیا، تبری پہ لگا دی، شبری پہ لگا دی، فلاں پہ لگا دیا، سارا بیڑا غرق۔ کتنی حیرت کی بات ہے، اس تبری نے کسی صحابی کو چھوڑا ہی نہیں جس پہ تنقید نہ ہو۔ بڑے بڑے صحابہ جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے، صرف حضرت امیر معاویہ شامل نہیں ہے رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے صحابہ، تبری ہی میں ان پہ تنقید ہے۔ اب جو بندہ پڑھے گا تو وہ ہر صحابی سے متنفر ہو جائے گا۔ جو ہدایت لینے کی چیز ہے پہلے اس کو پڑھیں، بعد میں کسی کتاب کو ہاتھ لگا بھی دیا تو جہاں کرنٹ لگے گا وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں یہ کتاب مجھے بھٹکا رہی ہے، کیونکہ قرآن آپ کو سنبھال لے گا وہاں آ کے۔ بنیاد کا پتہ ہی نہیں، بنیاد ہے ہی نہیں، بنیادی تربیت ہے ہی نہیں، تاریخ کی کتاب ہاتھ میں لی جا رہی ہے۔ آج جس کو دین کا شوق پیدا ہوتا ہے وہ سب سے آ کے عالم سے سوال کرتا ہے تاریخ کی میں کون سی کتاب پڑھوں؟ ہم تو کہتے ہیں گٹر میں ڈال دو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو۔ صحابہ کی سیرت آپ کو احادیث اور قرآن میں ملے گی، تاریخ کی کتابوں میں کچھ نہیں ملے گا۔ تاریخ کیا ہے؟ راوی کہتا ہے، راوی کون ہے؟ یعنی ایک بندے کے اوپر آپ اپنی قبر کا سودا کرنے لگے ہیں، راوی کہتا ہے۔ حدیث میں راوی کے جو چین ہے وہ بڑی مشکل سے محفوظ ہوئی ہے قرآن کی برکت سے۔ تاریخ کا تو عطا پتہ ہے، آپ تاریخ کی بات کرتے ہیں، سیرت کی کوئی کتاب نہیں بچی ہوئی ہے جس کے اندر رقیق من گڑت موضوع باتیں نہ ہوں۔ ایک کتاب بھی ایسی نہیں سیرت کی۔ کیوں؟ سیرت نگاروں نے وہ پیمانہ رکھا ہی نہیں جو محدثین نے رکھا تھا، ایک بھی نہیں ہے۔ ہر قسم کی من گڑت باتیں بھری ہوئی ہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو سب سے پہلے قرآن کی طرف آئیں، پھر ان بنیادوں کی طرف جائیں۔ جب بنیادیں ٹھیک ہوں گی پھر کوئی اور کتاب بھی ہاتھ میں پکڑیں گے تو انشاءاللہ لڑکیں گے نہیں۔ وقال الرسول، ایسے میں رسول کیا کہیں گے؟ یا ربی، اے میرے پروردگار،
ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری اس قوم نے قرآن کو تضحیک کا نشانہ بنا لیا تھا، میری اس قوم نے قرآن کو ہدف تنقید بنا لیا تھا۔ یہ مہجورہ کے مختلف معنی آپ کے سامنے رکھنا۔ اسی سے دیکھے بندے کی نفسیات، بندہ گمراہ تب ہوتا ہے جب قرآن کو چھوڑتا ہے۔ اللہ کے رسول کسی اور کتاب کا نہیں کہیں گے کہ یہ چھوڑ دیا، حالانکہ احادیث کے بغیر آپ ایک رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن تو آپ کو حکم دیتا ہے، حدیث آپ کو بتاتی ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں کتاب چھوڑ دی، فلاں کتاب چھوڑ دی، کا قرآن چھوڑ دی، کیوں؟ جو بندہ قرآن پر آئے گا وہ حدیث کے انکار کر ہی نہیں سکتا، جو قرآن پر آئے گا وہ صحابہ کا انکار کر ہی نہیں سکتا، جو قرآن پر آئے گا وہ دین کی بنیادی باتوں کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن اس کی ایسی تربیت کر دیتا، اس کی طبیعت میں توازن پیدا کرتا ہے۔ اب ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی پھر اس پہ بات کریں گے، جو ہمارا یہ برین ڈرین ہو رہا ہے، باہر جا رہا ہے، جا کے یا سمندر برد ہو رہا ہے یا جہازوں پہ جا کے وہاں آباد ہو جاتا ہے، اور یہاں کے وہ کلمہ پڑھنے لگتا ہے کہ نہیں جی وہاں تو میری بڑی نسل محفوظ ہے، وہ لوگ بڑے دیانتدار ہیں، وہ جو ملاوٹ نہیں کرتے جی، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ذرا اپنی نسل کو دیکھو کتنی سنبھلی، نہیں جی میرا بچہ تو بڑا نمازی ہے، چلو جی آپ کی گارنٹی ہو گئی، آپ نے اپنے بچے کو، آپ کی دوسری اور تیسری نسل کی کیا گارنٹی ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، مغرب میں آباد ہونے والوں کی اکثریت مرتد ہو چکی ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں، یہ مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ صحابہ کی اولادیں مرتد ہو چکی ہیں، اور تو اور چھوڑیں، بڑے بڑے علماء کی اولادیں جو اپنے وقت میں جا کے امریکہ، جی ہم نے امریکہ میں رہنا ہے۔ ویسے یہ پاکستانی بڑی عجیب قوم ہے، ان کا پڑھا لکھا ہو، ان کا ویٹر ہو، ان کی تان کہاں ٹوٹتی ہے امریکہ جانا ہے، بڑی عجیب۔ کبھی امریکن کو سنا ہے ہم نے پاکستان میں رہنا ہے؟ یہ اتنی احساس کمتری کی ماری ہوئی قوم ہے، یہ اپنے ملک میں رہنے کو تیار نہیں ہے۔ مثالیں کیا دیتے ہیں، ہم وہاں زیادہ دیانتدار بن جاتے ہیں، وہاں کی اکثریت مرتد ہو چکی ہے۔ چند دن پہلے ہی میں نے ایک بہت بڑے مصر کے کیا کہتے ہیں اسکالرز گزرے ہیں، علامہ طنطاوی، بہت مشہور نام ہے۔ چند دن پہلے میں کسی حوالے سے ان کی کوئی بات بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا تھا، ان کی پوتی نے باقاعدہ اس پہ ایک تحریر بھی لکھی ہے، خود ان کی اولاد، ان کی نسل کے اندر لوگ مرتد ہو چکے ہیں۔ پھر باقاعدہ پرسنٹیج ظاہر کی گئی، پوری ایک سروے ہوا ہے کہ کون سے مسلمان کس دور میں ہجرت کر کے گئے، پہلی نسل گئی اس میں سے کتنے مرتد ہو گئے، جو دوسری نسل اب آ رہی اس میں سے کتنے مرتد ہیں، جو تیسری اور چوتھی نسل اس وقت مغرب میں موجود ہے ان میں سے کتنے مرتد ہیں۔ اکثریت مرتد ہو چکی ہے۔ یا آپ اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، ہم ایمان کا سودا کر رہے ہیں، ایمان کا، صرف ڈالر، پاؤنڈ اور یورو پہ۔ آپ کا پڑھا لکھا ریڈی یہاں لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور باہر شراب خانوں کے باہر چوکیداری کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، کچے پہن کے گٹر صاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہاں حلال کمائی وہ ریڈی لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اسے شرم آ رہی ہوتی ہے۔ کیا عجیب قوم پائی ہم نے۔ یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے۔ وجہ یہ کہ یہاں اولاد کی بنیادی تربیت ہی نہیں ہوئی، ذہن سازی نہیں ہوئی، اور جس اولاد کی بنیادی تربیت نہیں ہوئی، ذہن سازی نہیں ہوئی، وہی اولاد جب باہر جاتی ہے، شادیاں رچاتی ہے، تھوڑا بہت اگر گھر میں دین ہے تو وہ اولاد کو تھوڑا بہت کنٹرول کرتا ہے، اس کے بعد تو کوئی گارنٹی، دوسری تیسری چوتھی نسل ختم۔ لا الہ الا اللہ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی جس طرح یہ مجرمین آپ کے دشمن ہیں نا، ہمارا طریقہ کار یہ رہا ہے، ہم نے مجرمین کی اچھی خاصی تعداد کو ہر نبی کا دشمن بنا کے کھڑا کر دیا۔ یہ مجرمین ہوتے یہی ہیں، یہ سچ کا مقابلہ کرتے ہیں، یہ کبھی نہ کہیں حق بات بیان ہو تو اس کے ساتھ تصادم نہیں ہوگا باطل کا۔ حق کی دعوت اٹھتی ہے تو کھلبلی مچتی ہے باطل کے ایوانوں میں،
یہ بات یاد رکھ. ہم نے آج چونکہ میٹھی میٹھی باتوں کا نام اسلام رکھ لیا, ہم کہتے ہیں حق وہی ہے جس پہ سرے سے رد عمل آئے ہی نہ. ہمیں بس وہ میٹھا میٹھا اسلام چاہیے جس میں نہ تلوار ہے, نہ نہی عن المنکر ہے, نہ برائی کی مذمت ہے. ایک بہت بڑے یوٹیوبر ہیں, آج میں تو اب ان کو یوٹیوبر کہوں گا آئندہ سے. مبلغ تھے, اب مبلغ نہیں رہے, اب وہ یوٹیوبر ہیں. وہ تو بڑے ڈرلے سے کہتے ہیں ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم برائی کی مذمت نہیں کرتے. بات ختم ہو گئی نا, کہ صحیح تمام ہو گیا کہ تمہارا دیوس طریقہ کار یہ کہ تم نے برائی کی مذمت, اور انبیاء کو مار پڑی ہی برائی کی مذمت پر, اور اسلام کی ابتدا ہی برائی کی مذمت سے ہے. لا الہ الا اللہ تو بعد میں ہے, لیکن برائی کی مذمت کریں گے تو پھر سوشل میڈیا سے کمائیں گے کیسے؟ سوشل میڈیا پہ کمانے کے لیے تو سر کچھ نکالنا پڑتا ہے, میٹھی میٹھی باتیں بھی کرنی پڑتی ہیں جس سے عیسائی, یہودی, سکھ, بدھ مت, ایتھیسٹ سارے راضی ہو جائیں, کسی کے تیور نہ چڑھے, ماتھے پہ بل نہ آئے. کتنا میٹھا مولوی صاحب ہے. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. ہر نبی کے مد مقابل مجرم کھڑے ہوئے ہیں حق کی آواز کو دبانے کے لیے. اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ عوام کہاں جائے, وہ تو سینڈوچ بن جائے گی. اللہ کہتے ہیں تیرا پروردگار کافی ہے ہدایت دینے کے لیے, امداد دینے کے لیے. تلاش حق کا جذبہ ہو اور بندہ گمراہ ہو جائے, اللہ وحدہ لا شریک لہ کی قسم یہ ممکن نہیں ہے. تلاش حق کا جذبہ ہو, شرط یہ. سلمان فارسی میں تلاش حق کا جذبہ تھا, مذاہب بدلتے 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 مدینے پہنچے تو نقشہ یوں بنا کہ اللہ کی نبی بھی ہجرت کرتے ہوئے مدینہ پہنچے. وہ تلاش حق کا جذبہ نہ ہو تو گھر کے فرد کو ہدایت نہیں ملتی. ابو لہب کو دیکھ لیں, وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. یہ کافر یہ بھی اعتراض کرتے ہیں یہ پورا قرآن یک بارگی کیوں نہیں اترا. اس کا مطلب یہ محمد جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ سوچ کے بناتا رہتا. کذالک اللہ فرماتے ہیں اس کو یوں ہی اترنا چاہیے جس طرح اتر رہا ہے, اس کو تھوڑا تھوڑا ہی اترنا چاہیے. کیوں؟ لنثبت به فؤادک, ہم اس طریقے کار سے آپ کے دل کو مضبوط رکھتے ہیں. کیوں؟ جب آپ دعوت دیتے ہیں, آپ کے اپنے دین کو سمجھنے کے لیے سوال کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. آپ کے مخالفین آپ پر اعتراض کرتے ہیں, ان کا جواب دینے کے لیے بھی ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. پھر آپ کے مخالفین آپ ہی کی بات کو غلط معنی دے کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں, ہم اس بات کو بھی صحیح معنی دے کر پیش کرتے ہیں, آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. یک بارگی اترے تو یہ فوائد کہاں سے ملے؟ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ٹھیر ٹھیر کے اتارتے ہیں اس کو. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ. یہ کوئی انوکھی بات, انوکھا سوال کرتے نہیں مگر ہم اس کا جواب بہترین طریقے سے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا, بڑی عمدہ توجیہ سامنے رکھ دیتے ہیں. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم, یہ معترضین اعتراض کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قیامت کے دن منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. اولئک شر مکانا, یہ سارے لوگ اپنے ٹھکانے کے حوالے سے بھی بدترین ہیں اور اپنے راستے کے حوالے سے بھی گمراہ لوگ ہیں. وَأَضَلُّوا سَبِيلًا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. ہم نے اپنے بندے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی تورات, اور اس کے بھائی ہارون کو اس کا مددگار بنا دیا تھا. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, ہم نے تورات دے کے دونوں بھائیوں سے کہا جاؤ اس قوم کی طرف جو ہمارے نشانات قدرت کو جھٹلا چکی ہے.
ہم پر ایمان لانے کو تیار نہیں. فدمرناہم تدمیرا، میرے حکم پر یہ میرے دونوں بندے، دونوں بھائی گئے فرعون کے پاس، مسئلہ سمجھایا، وہ نہیں سمجھے تو پھر ہم نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. فدمرناہم تدمیرا وقوم نوح لما کذبوا الرسل اغرقناہم وجعلناہم للناس آیہ. اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم، جب نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ قوم نے تو رسول کو جھٹلایا تھا. یہاں رسولوں کیوں کہا گیا؟ ایک رسول کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا. رسول کو جھٹلانے کا مطلب منصب رسالت کو جھٹلانا ہے. ایک رسول کو جھٹلانا سارے رسولوں کو جھٹلانا ہے. کیوں؟ تمام رسولوں کا پیغام ایک ہی ہے. وقوم نوح لما کذبوا الرسل، قوم نوح جب اس نے رسولوں کو جھٹلایا، اغرقناہم، ہم نے سب کو غرق کر دیا سوائے ایمان لانے والوں کے. وجعلناہم للناس آیہ، بعد والوں کے لیے ہم نے انہیں نشان عبرت بنا دیا. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا عَلِيمًا، یہ نہیں کہ مر گئے، کھپ گئے، غرق ہو گئے، مچھلی کے منہ میں چلے گئے، اس کی غذا بن گئے، اس کے جسم کا حصہ بن گئے، کوئی حساب نہیں. نہیں، ان ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب وہاں تیار کر رکھا ہے. وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، ہم نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا، قوم سمود کو ہلاک کر دیا. اصحاب الرس، کنویں والے یا خندق والے، جو ایمان لاتے تھے یہ خندق میں گھسیڑ دیتے تھے، آگ میں جلا کے مار دیتے تھے. یا کنویں والے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم. مفسرین کے اس میں اختلاف ہے اصحاب الرس کون تھے. بہرحال ایک قوم تھی. وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، بیچ کی صدیوں میں بھی بہت سی قومیں، ان سب کے پاس انبیاء آئے، انبیاء نے اپنی تعلیمات، خدائی تعلیمات سامنے رکھی، انہوں نے انکار کر دیا، اور انکار پر پھر ہم نے ان تمام قوموں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ان سب کے سامنے ہم نے مثالیں پیش کی سمجھانے کے لیے کہ ان سے پہلی جو قومیں گزری تھیں ان کی تباہی ان کے سامنے رکھی، یہ سمجھے نہیں. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، جب سمجھے نہیں سب کو تباہ و برباد کر دیا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، یہ اہل مکہ یہ تو لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی سے گزرتے ہیں دوران تجارت، دوران سفر تجارت، یہ تو لوط علیہ السلام کی بستی سے گزرتے ہیں جن پر پتھروں کی بارش کی گئی تھی. کیا انہوں نے اس بستی کو دیکھا نہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا دیکھا نہیں. دیکھا ضرور ہے، پتھر کی آنکھوں سے دیکھا. افلم یکونوا یرونها بل کانوا لا یرجون نشورا، اصل میں یہ ان کو دوبارہ جی اٹھنے پر یقین نہیں. یہ دیکھتے تو ہیں، کن آنکھ سے دیکھتے ہیں؟ تماشائی کی آنکھ سے دیکھتے ہیں. زیادہ سے زیادہ آج کل کے لوگ کس آنکھ سے دیکھتے ہیں؟ تاریخ مرتب کرنے کے لیے دیکھتے ہیں. اچھا لوط علیہ السلام کی قوم تھی، اچھا کاف بیم قبل مسیح اتنا فلاں، اب اندازے سے ٹرتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں. کیا اس لیے وہ نشانات ہیں کہ بس آپ تاریخ مرتب کریں بیٹھ جائیں، یا اس لیے کہ آپ جائیں بحر مردار میں غوطے لگائیں تو آپ ڈوبتے نہیں ہیں، سوشل میڈیا پہ تصویر لگا دیں جی وہاں آپ ڈوبتے نہیں ہیں، اس لیے؟ یا اس لیے کہ تماشائی کا نہیں؟ بندہ جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور جو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا وہ حقیقت تک نہیں پہنچتا، وہ محض تماشائی ہوتا ہے، دل پشوری کر کے آ جاتا ہے اور اس کا کوئی کام نہیں ہوتا. یہ خدا کی جو نشانات آج کھنڈرات کی شکل میں موجود ہیں، چاہے وہ موہنجو داڑو کے کھنڈرات ہوں یا سندھ کے قدیم آثار ہوں یا کسی اور ممالک کے ہوں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ ایک پورا ڈپارٹمنٹ بنائیں، ایک چیئر بنائیں، بلکہ ایک پوری یونیورسٹی اس کے اوپر تشکیل دیں اور اس پہ صرف کام کر کے بیٹھیں اور ایک تاریخ آپ مرتب کریں. یہ کھنڈرات اس لیے ہیں کہ بندہ اس سے عبرت لے کہ بندہ جتنی مرضی ترقی کر جائے، ایک زمین کی پلیٹ ہلنے کی دیر ہے سب کو ڈھیر ہو جاتے ہیں. تو جو ہلانے والا بندہ اس کی مان کے چلے تو آنے والا فیوچر بھی اس کا محفوظ ہے، وگرنہ برباد ہے. لا الہ الا اللہ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا. میرے نبی جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں نا تو آپ کو مذاق کا نشانہ بنا لیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اچھا یہ صاحب ہیں جو رسول ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آج کسی پہ مذاق ہو تو وہ ذرا سوچے اس پہ کیا گزرتی ہے، اس پہ کیا گزرتی ہے. ہم نے اپنے بچپن میں کے دور میں یہ دیکھے، ام اللہ او ٹوپی مین، آج وہ دور نہیں رہا. اب نہیں ہے، اب ان کو پتہ ہے کہ مولوی خود بڑا تگڑا ہو چکا ہے. ہاں اب تو یہ مولوی سے ڈرتے ہیں الٹا کہیں مار ہی نہ دے.
ایک وہ وقت تھا جب یہ مولوی کو بھی یتیمی کی نظر دے، ملا اور ٹوپی مین. یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ نبیوں کو دیکھیں، جب نبی اکیلا پوری قوم میں تبلیغ کرتا تھا، وہ اکیلا ہوتا تھا، کس طرح وہ ہدف تنقید بنتا تھا، کس طرح وہ مذاق کا نشانہ بنتا تھا. صرف سمجھانے کے لیے چھوٹی سی مثال دی. آج بھی دیکھ لیں، آج بھی آپ دیکھیں. بتانے والی بات نہیں. میرے مرحوم والد اپنے ادارے کے اساتذہ کو کہتے تھے کہ کم سے کم جیب میں پتھر رکھ لیا کرو، کوئی حملہ کر دے تو پتھر تو مار سکو اس پر. یہ وہ حالات ہم نے اپنے بچپن میں دیکھے ہیں. اب تو وہ حالات ہی نہیں ہیں. کیوں؟ ہر مسلک میں کسی بغیر کسی تردید کے کسی مسلک کا نام لی. اتنی محنت ہو چکی ہے کہ انہی محنت کی بدولت تھوڑی سی ذہن سازی ہوئی تو آپ مساجد میں موجود ہیں، اور اس میں ریاست کا کوئی کردار نہیں. یہ سب کچھ عوام کے تعاون سے پرائیویٹ سیکٹر میں یہ سارا کام ہوا ہے. سارا کام پرائیویٹ سیکٹر میں ہوا ہے. صرف ضیاء کے دور میں جا کے سرکاری سطح پر مساجد آباد ہوئیں تھوڑی بہت. تو نبی بھی ہدف تنقید کا نشانہ ہر نبی بنا ہے. ہمارے نبی بھی بنے. اور قرآن ذکر کر رہا ہے احد الذی بعث اللہ رسولا. اچھا یہ صاحب ہیں جن کو رسول بنا کے بھیجا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا. یہ صاحب تو ہمیں اپنے معبودوں سے یہ بہکا دیتے، گمراہ کر دیتے اگر ہم جمع نہ ہوتے اپنے معبودوں کے اوپر. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا. یہ میرے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ بہکا دے. اس کا مطلب میرا نبی گمراہ، نعوذ باللہ. کہا جب عذاب کو دیکھ لیں گے پتہ چل جائے گا گمراہ کون تھا. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا. میرے نبی آپ نے ان کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی مان کے بندہ چلے، جس کے سامنے سجدہ ریز ہو، جس کے سامنے قیام کرے، جس کے لیے طواف کرے، جس کے لیے رکوع کرے. تو یہ ساری چیزیں تو خواہشات کے لیے. بندہ خواہشات کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، خواہشات کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے، خواہشات کی وجہ سے حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. اب ایسے شخص جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، آپ اس کی ہدایت کی ذمہ داری لے سکتے ہیں کہ وہ گمراہ نہ ہو؟ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. کہ آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کی اکثریت دین برحق کو سنتی بھی ہے سمجھنے کے لیے اور سمجھتی بھی ہے؟ کہ نہ، انہم الا کالانعام، یہ تو ڈنگروں کی طرح ہے. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ڈنگروں سے گئے گزرے ہیں. ڈنگر کو بھی 2 دن رکھ لو، تیسرے دن مالک کو پہچان لیتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اس سے اپنی نفع کی چیز کا تقاضا کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مالک میرے نقصان سے مجھے بچائے گا. لیکن یہ انسان مالک کا کھاتا ہے، سب کچھ مالک کا، لیکن مالک کو پہچانتا نہیں ہے. اور یہ بھی عقیدہ نہیں رکھتا کہ مالک نے جن چیزوں سے روکا ہے اس پہ میرا فائدہ ہے، جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پہ میرا فائدہ ہے، روکا ہے کروں گا تو میرا نقصان ہے. یہ تو ڈنگروں سے گیا گزرا ہے. اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا